ویسے آپ کو یہ جو سب آپ کو شک تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ گڈ کوشچن. لسن, اگر مجھے شک نہیں, یقین کی حد تک شک تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, اگر مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں پچھلے کوئی 8 مہینے سے پلاننگ تو نہ کر رہا ہوتا. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا کہ شہدا کی بے حرمتیاں, جلاؤ گراؤ, 48 انچ کی پتلون, ٹھیک ہے, موریں لے کے بھاگنا, اور فریج پہ لات, خواہش ہی رہی ہے فریج پہ لات مارنے کی طرف آئی. ہاں تو نہیں, میرا یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, میرا خیال ہے تو بریکنگ نیوز ہی ہوئی کہ آپ کو سارا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اوبیسلی دیکھیے, بات کھل ہی گئی ہے اور کہانی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو پھانسی دو, اس کو ناڑے سے پھانسی دو, اس کو معافی نہیں مانگی, آپ منہ کے اوپر اس کے شاپر ڈال کر گھماؤ, پتہ نہیں کیا کیا تجویزیں آ رہی ہیں. میں آج آپ کو بتاؤں, دیکھیں, جب ہمارا یہ سارا معاملات اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, ہمیں تو مجھے ساری اطلاعیں آ رہی تھی, مجھے تو پتہ چل رہا تھا. ہوا یہ کہ تحریک انصاف میں 2 دھڑے تھے, ٹھیک ہے, اور 1 کھڑے تھے. اچھا, یعنی کہ 2 دھڑے تھے اور 1 کھڑے تھے. میں کھڑے تھے اکیلے, میں 1 دھڑے ایز کھڑے تھے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ 1 دھڑے کی قیادت کر رہا تھا ون اینڈ اونلی دا لولی بیوٹیفل مراد سعید. ٹھیک ہے. مراد سعید کہہ رہا تھا مارو, لٹاؤ, گھسیٹو, ریڈ لائن, یلو لائن, وائٹ لائن. مراد سعید چلاؤ گراؤ, ہاں, پتلونے نکالو اور یہ ناپو اور یہ سارا کاٹ دو, مار دو, مکتی بانی والا فارمیٹ. ٹھیک ہے. دوسرا جو دھڑا تھا وہ تھا اسد عمر کا. اسد عمر کہہ رہا تھا نو, جلاؤ گراؤ نہیں, لیٹ جاؤ. اچھا, وہ لیٹا ہوا دھڑا تھا, وہ کہہ رہا ہے لیٹ جاؤ. اچھا, لیٹنے سے پہلے دھڑے کو اور اس کھڑے کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا تھا نہ صرف لیٹو بلکہ یوں کر کے لیٹ جاؤ. اچھا, الٹے لیٹ جاؤ. ہاں, الٹے لیٹ جاؤ اور مطلب بولو کہ یس کم آن 1 بائی 1 بات کروا, یعنی کہ بات چیت کرو, یہ کرو, یعنی کہ برائے صحیح. تو پہلا دھڑا ایک کہہ رہا تھا, دوسرا دھڑا کچھ کہہ رہا تھا. یہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس دھڑا بندی کے اندر یہ تقسیم آ گئی ہے گھر گھر میں, اس میں کیسے نکلا جائے. میرا ووٹ پھر میں نے انصاف سے فیصلہ کیا, تو میں نے کہا کہ یار اس میں تو مجھے مراد سعید کا وہ یاد آ گیا جب مراد سعید بالکل نیپی میں آیا تھا ہماری پارٹی میں ینگ آیا تھا. جی, یہ جب میری پارٹی میں آیا اس کے 1 سال بعد تو میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. سال پہلے یہ آیا, اتنا سا تھا یہ. ٹھیک ہے. تو یہ گھر کے باہر کسی جھولے میں ڈال کے کوئی چلا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑا والا دھڑا از دھڑا which you belongs to, آئی کھڑا 2 دھڑا. تو یو کھڑا 2 دھڑا, ایک دھڑا جو ہے لیٹا ہوا دھڑا. آئی نیور بیٹھا, آلویز کھڑا تھا. تو جو لیٹے ہوئے میں اسد عمر اینڈ یو نو باقی لوگ XYZ جو بہت سارے نام ہیں, یہ جو آج کل بھی آ گئے ہیں, کوئی چیئرمین بننا چاہتا ہے, یہ وہ والا دھڑا ہے. جی, لیکن آپ کہتے ہیں کامیابی وہی جو آپ نے سوچا. لسن, دیکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قوم کو 1 صدیوں بعد دعاؤں سے ایک لیڈر ملا ہو. آپ لوگ یہ سوچتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں او عجیب کہ یار عمران بھائی فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. اب مجھے میں تو وزیر اعظم تھا, مجھے نہیں پتا یہ نیچے باجوہ یہ بڑا منہ کیا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کھڑا دھڑا تھا وہ اس کی مائنڈ سیٹ تھا بنگلہ دیش ماڈل, اس کا مائنڈ سیٹ تھا سری لنکا ہو جائے, اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یو نو اس طرح خرابی ہو. وہ جو سری لنکا والا وہ بعد میں آیا. اچھا, ادر پارٹی. ہاں, وہ تھا چڑا دھڑا. ایک تھا کھڑا دھڑا, 1 دھڑا, 2 دھڑا, کھڑا دھڑا, چڑا دھڑا. چڑا دھڑا یہ تھا کہ یہ سب ہو گیا, چڑھایا ہے, تو یہ سب ہو گیا. اب اس کو انشاءاللہ شری لنکا بننے سے کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا. اور اس دھڑے کی بنیادی چیز یہ تھی کہ یار گرمیاں ہیں, اور پاکستانی گرمیوں میں بیچارے جلس گئے. لائٹ تھی نہیں, ہمارے دور میں کون سا کام ہو تو بتا, لائٹ تھی نہیں, تو یہ بیچارے جلس کے بالکل ایز اٹ از شری لنکا والا ایک ماحول بن گیا.